الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ واجب التکریم سامعین کرام، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر گفتگو کا موقع دیا جس کو میں اپنی جان سمجھتا ہوں، اور میرا عقیدہ ایمان ہے کہ ہر کلمہ گو کا یہ واقعی یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر بات کہی، وہی میرا حال ہے، وہی آپ سب کا ہونا چاہیے۔ نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی۔ اگر محبت اور پیار جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کا طغیان نہ ہو، اس کا طوفان نہ آدمی کے دل میں ہو، نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی۔ میں مر جاؤں، ایمان کے لحاظ سے میری موت ہو جائے گی، بے شک ہٹا کٹا رہوں، سوٹڈ بوٹڈ رہوں، دنیا جہان کی دولت حاصل ہو جائے، مگر اگر اس دولت سے میرا سینہ خالی ہو گیا، حضور سے محبت نہ رہی، نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، کہ میری زندگی کیا ہے یہی طوفان مشتاق۔ مومن کی اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں کہ پوچھا جائے تیرے پاس کیا دولت ہے تو کہے بس ایک ہی دولت ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت سے میرا سینہ لبریز، اور کہہ سکوں میں اللہ کے رسول کو دن قیامت چیر کر دیکھ لے میرے دل کو، نام تیرا ہے اور خدا کی یاد۔ دو چیزوں کے علاوہ کوئی میرے دل میں نہیں ہے، ایک اللہ کی یاد اور ایک آپ کی محبت۔ اسی لیے اثر گونڈی مرحوم فرماتے ہیں بعد سوال سے کہ تو مدینہ منورہ ہوا اگر جائے، صبا تو جا کے یہ کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ خدا کے نام کے بعد اگر کوئی ہمارے نام پلے ہے تو صرف سید عالم فخر بنی آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ بھی نہ ہمارے پاس مگر یہ چیز ہم سنبھال کر رکھیں تو آپ اللہ کا شکر بجا جائیں کہ بس سب کچھ آپ کے پاس۔ اگر اس سے محروم ہو جائیں، زمین و آسمان کے خزانے مل جائیں تو آپ سے بڑھ کر بدبخت اور بدنصیب کریں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ایسی ہے کہ ایک موقع پر علامہ فرماتے ہیں میں شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام۔ جب میں نماز پڑھوں تو اللہ کے رسول تیری محبت میرے آگے امام نہ بنے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، اے میرا سجود بھی حرام میرا قیام بھی حرام۔ سب نماز ظاہر باطل ہے، کیا ہے نماز؟ سارا کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم، سن لو، ایمان کے دعوے کرو، کلمے پڑھو، ذکر اذکار کرو، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، جب تک میں اس کو اپنی اولاد سے، ماں باپ سے اور سارے جہان کے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا۔ ایمان کا دعویٰ جھوٹا، بالکل فرار ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو ماں باپ اولاد سارا جہان ہاتھ سے جاتا رہتا تو وہ منظور کرتا، مگر رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑ۔ آپ حضرات کی طرح ہی اسکول میں جلسہ ہو رہا تھا، برطانوی دور کی بات، تو وہاں شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے دیوبندی عالم ہوئے، قرآن مجید کا حاشیہ لکھا، شیخ الہند کہہ رہا۔
ان کا شیخ الہند کا نواسا تھا، شاعر تھا، وہ بھی بلایا ہوا تھا۔ اب جب جلسہ ہو رہا تھا سیرت النبی کا تو پیامی سے گھرماز صاحب نے کہا کہ آپ بھی کچھ سنائیں۔ اب جب انہوں نے اس محفل میں یہ شعر پڑھا، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھائی سن رہے ہیں، پوری محفل جو تھی نا زارو زار روئی، سب لوگ روئے۔ انہوں نے کہا پیامی موت سے ڈرتا نہیں۔ کہتا موت سے کیا ڈرنا، آنی ہے ایک وقت۔ پیامی موت سے ڈرتا نہیں، پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے، مرنے سے پہلے مدینہ حاضری دے لوں، پھر کوئی بات نہیں، مر تو یقین جانے اگر کلمہ گو کو یہ شوق نہیں، اس کے دل میں یہ تڑپ نہیں، تو ایمان لداغ خالی ہے، بالکل ناروں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، یہ دین کی جان، ایمان، رمز قرآن، روح ایمان، جان دی۔ کہتے ہیں اگر تم پوچھتے ہو کہ قرآن میں کیا، دین کی جان کیا، ایمان کا راز کیا، رمز قرآن، روح ایمان، جان دی، ہست حب رحمت اللہ عالم۔ بس اتنا تو نقطہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت۔ تو اللہ کے رسول کی محبت کی بنا پر آپ حضرات سنیں، میرے ذہن میں اس وقت ایک بات کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی عالم آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ عالم حیران ہوا، اس نے کہا مسیح علیہ السلام یہ آپ نے کیا بات کی، کس طرح وہ ماں کے پیٹ میں دوبارہ جائے گا پھر دوبارہ جنم لے گا؟ تو آپ نے فرمایا میں تجھے بڑا عالم سمجھ رہا تھا مگر یار تو راز کو نہیں پا سکا۔ ایک زندگی ہے جو ہمیں اپنے جسمانی باپ سے ملی، جن کو ہم ماں باپ کہتے ہیں، ایک تو ماں کے پیٹ میں زندگی ان کی برکت سے ملی۔ اسی لیے قرآن اللہ کے بعد سب سے زیادہ جن کا احسان ماننے کی ہدایت کر رہا ہو بالوالدین احسان، کہ اس دنیا میں تیرے آنے کا جو لوگ واسطہ بنے، جن کی وجہ سے تو دنیا میں آیا، تیرے ماں اور باپ۔ اللہ نے اپنے بعد حق بیان کیا انشکر لی والے والدین، مگر اس سے آگے کی بات ہے کہ ایک پیدائش نبی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جب تک آدمی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سورہ احزاب دیکھ لیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ بیٹھے، آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب میں اللہ کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ایک مائیں وہ ہیں جو ہمارے گھروں میں ہیں یا زندہ ہیں فوت ہو گئی، ایک فرمایا جو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور کی بیویاں، یہ امت کی مائیں ہیں۔ حضور باپ ہیں تو مائیں ہیں نا، اسی لیے صحابہ کرام نے اپنے مصحف میں لکھا وَهُوَ أَبُوُ کہ پیغمبر تمہارا باپ ہے اور یہ حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو وہ ایک نیا جنم ہے۔ اس لیے آپ سارے جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کے بال جو ماں کے پیٹ سے ساتھ آتے ہیں وہ مونڈے جاتے ہیں، خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں۔ یہی حالت ہے اسلام قبول کرنے کے وقت۔ میں عام تقریر کی بجائے آپ لوگوں کے سامنے دین کی روح بیان کر رہا ہوں کہ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے وہاں بھی حکم ہے کہ وہ غسل کرے، کفر کے زمانے کے بال جو ہے نا وہ دور کرے اور اپنے آپ کو خوشبو لگائے، اس کا نیا جنم ہے کہ اب تو وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اب رسول کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تجھے نئی زندگی ملی۔ قرآن مجید کہتا آیا من کان میتن فاحییناہ، کہ لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ان کو زندہ کرتے، چلتے پھرتے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ سب مرے ہوئے جن میں ایمان نہیں ہے، آسمان پر اٹھتے پھریں، زمین آسمان کے خزانے قبضے میں لے لیں، آیا من کانا مرے ہوئے، یہ ایمان کی روشنی میں مردہ، فاحییناہ وہ زندہ ہوتے ہیں جن کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام صحیح معنوں میں ہمارے حقیقی والد ہیں اور اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات ہماری مائیں۔ اب جو باپ سے زندگی ملتی ہے اس کا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں کہ قبر تک ہے، موت آ گئی وہ زندگی ختم ہو گئی جو ہمارے جسمانی باپ نے دی، مگر جو زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ ختم نہیں ہوتی، اس کے تو اصل پھل کا وقت اس وقت آتا۔ یہ فانی زندگی باپ والی ختم، حقیقی اور روحانی باپ والی زندگی ساتھ۔ قبر میں جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور جو تجھ میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا ساتھ تو اس وقت ظاہر ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جو زندگی نبی علیہ السلام سے ہمیں ملی تھی ابدی رفیق تو یہ ہے، یہاں بھی، محشر کے میدان میں بھی اور قیامت کے دن۔
اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت سے ہی بیڑا پار ہوگا۔ ساحر جانی ایک شاعر ہوا بیچارہ، ٹھیک ہے اس کی زندگی جو جیسی بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، مگر اس نے جب یہ بات کہی، محبت ہے جسے غار حرا میں رونے والے سے، وہ بندہ ہے خدا کا رازنا، ایمان ہے میرا۔ کہتا ہے بندہ وہ ہے جس کو اللہ کا پتہ چلا، جس کو غار حرا میں رونے والے پیغمبر سے محبت ہوئی۔ محبت ہے جسے غار حرا میں رونے والے سے، وہ بندہ ہے خدا کا رازنا، ایمان ہے میرا۔ جہاں ایک کملی والے نے قدم رکھا ہے اپنی، وہ صحرا بن گئے گلستان، ایمان ہے میرا۔ آپ یہاں بیٹھے ہو، مدینہ شریف جائیں۔ میں گیا ایک عمرہ رمضان شریف کا زمانہ تھا، اب مسجد نبی میں توسیع ہوگی، مگر اس کی بیرونی دیوار جو تھی نا، شام کے وقت افطار کا وقت تھا، عرب بھی بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے بوڑھے، میں بھی دیوار کے ساتھ تھا، تو افطاری کا انتظام تھا۔ میرے پر اللہ کی طرف سے ایک حالت طاری ہوئی، میں نے اشعار پڑھنے شروع کیے، میں رویا، اور میرے رونے پر وہ سارے عرب روئے۔ انہوں نے کہا یار ایمان اس کو کہتے ہیں، ہم مدینہ میں رہتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ مدینہ شریف کہ وہ پاک شہر جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام رہے، دراں زمین کے نسیم میں وفد کر رہا دور کہ دائے دم ددنوں نافہائے تاتاری، کہ یہ کستوریاں کیا قدر و قیمت ہے ان کی اس زمین کے مقابلے میں جہاں رسول کی زلفوں کی ہوائیں لہرائیں۔ پیغمبر خدا نے زندگی گزاری اس شہر سے بڑھ کے بطیب رسول اللہ تابا نسیم ہوا۔ مدینے کی ہوا سے اب بھی اگر خوشبوئیں آتی ہیں تو رسول اللہ کی خوشبو ہے، جو جاتا ہے اب بھی ان گلیوں اور مکانوں میں اسے حضور کی خوشبو آتی ہے۔ یار اللہ کے رسول یہاں پھرتے رہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں امام مالک اتنے بڑے امام ہیں، ساری عمر مدینہ شریف میں گزری، سوار نہیں، حالانکہ حرام نہیں سواری کرنا، وہاں نہیں سوار۔ لوگوں نے کہا وہاں دین میں اجازت ہے لوگ سوار ہوتے ہیں، آپ مدینہ شریف کی گلیوں میں سوار نہیں ہوئے پوری زندگی، فرمایا شرم آتی ہے یار، رسول اللہ کے پاؤں جو ہیں وہ جانوروں کے قدموں سے رہوں، میری یہ جرت نہیں ہے اور ہمت نہیں ہے۔ اور یہ دیوبندی بزرگوں میں سے مولانا خلیل اللہ احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ بڑے عالم، آخر میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ یہ دیوبندیت، بریلوی، شیعت، سنی کوئی چیز، یہ ساری برباد ہونے کی باتیں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جس نے کلمہ پڑھانا، آپ دل کی تہ میں اس بات کو جما لیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر رسول اللہ کا دیوانہ ہے۔ علم کی کمی ہو سکتی ہے کہ اس کو صحیح پتہ نہیں چلا، علماء نے جو بتایا مان لیا، ورنہ سینہ چیر کر دیکھیں تو کوئی کلمہ گو رسول اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتا، بڑھ بڑھ کر لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ آخر زمانہ مدینہ منورہ چلے گئے، ساری عمر وہاں گزاری، وہاں ہوتے ہوئے صرف ایک حج کیا، پھر حج پر نہیں گئے، مدینہ شریف رہے۔ اب کہنے والے کہتے ہیں جو بندی گستاخ ہیں، وہابی گستاخ ہے، اللہ کے بندو خدا سے ڈرو، نہ تم گستاخ ہو نہ اور کوئی، سب رسول اللہ کے پروانے ہیں، یہ شمع کے پروانے ہیں۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر تم محبت کرنا چاہتے ہو، اچھا ہے یہ جذبہ، مگر دوسروں پر الزام نہ لگاؤ، تانا نہ لگاؤ۔ اور مدینہ شریف میں رہتے ہوئے بھی حال تھا کہ اگر کوئی ملنے کے لیے آ گیا تو مولانا اس کو نہ رخصت کرنے کے لیے مدینہ شریف سے باہر جاتے، اچھا طریقہ مشاہدت کرنا، مہمان کو رخصت کرنا۔ مگر جب آپ محسوس کرتے کہ اگر میں یہاں سے آگے بڑھوں تو روضہ رسول پھر نظر نہیں آئے گا، تو آپ معذرت کر لیتے کہ میں مدینہ شریف میں صرف اس لیے ٹکا ہوا اور ایک حج کے علاوہ حج ہی میں نے نہیں کیا پھر دوبارہ، کہ جب وقت آخر آئے نا، جب میں مر رہا ہوں تو میری نظریں رسول اللہ کے روضہ اثر کے گنبد کو دیکھ رہی ہیں، اس لیے اگر میں باہر مر گیا تو وہ بات جس کے لیے میں مدینہ شریف میں ٹھہرا ہوں وہ تو کوئی نہ رہی۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اور جو 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہاں بقیع میں دفن ہوئے، باقی دنیا میں گئے، دین کا کام کرتے رہے، اب وہ 10,000 جو ہے ان کا حال کیا؟ یہی حال کہ اگر روضہ رسول کو دیکھا جائے، ادھر ان کی قبریں دیکھی جائیں بالکل سائے میں، تو پھر بات وہی بنتی ہے جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اسی عہد کو اب وفا کر کہ ہم گھر بار چھوڑ کر آ گئے تھے آپ کے قدموں میں، مرتے وقت بھی اس وعدے کو نبھایا کہ مریں گے تو آپ کے قدموں میں مریں گے۔ اس لیے اس سے بڑی سعادت اور نیک بختی کوئی نہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول سے محبت کرے۔ مکہ معظمہ فتح ہوا، اس کے بعد غزوہ حنین ہوا،
بہت مال آیا، اتنا مال غنیمت کبھی نہیں آیا جتنا اس موقع پر آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کیا، مگر تقسیم میں زیادہ مکہ کے لوگ جو ابھی ابھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، جنہیں حضور نے معافی دے دی تھی، طلقاء، مؤلفۃ القلوب، ان کا دل پرچانے کے لیے آپ نے ابو سفیان کو ساؤنڈ دے دیا، ان کے بیٹے ابو معاویہ کو، یزید کو، ایسے لوگ تو نئے نئے مسلمان سے بہت دیا، مدینے والوں کو نہیں دیا۔ تو جو نوجوان تھے ان کی زبانوں پر یہ گلہ آ گیا کہ ان لوگوں کے خون کے قطرے تو ابھی ہماری تلواروں سے ٹپک رہے ہیں، ان سے ہم جنگیں کرتے رہے حضور کے ساتھ، یہ دشمن ہوتے تھے اسلام کے، اب مکہ فتح اور یہ قید ہو گئے تو معافی دے دی تو ٹھیک ہے، مگر یہ سارا مال غنیمت ان کو دے دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے خیمہ لگوایا، اس نے مدینہ شریف کے لوگوں کو اکٹھا کیا، دوسرے صحابہ نہیں آئے، مدینہ کے انصار کو جمع کیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ میرے تک یہ باتیں پہنچی ہیں، کیا آپ لوگوں نے میری اس تقسیم پر اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگ جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا اور دشمن ہوتے تھے ان کو اتنا دے دیا، ہمیں کچھ نہیں۔ تو بزرگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کسی بزرگ آدمی نے یہ باتیں نہیں کہی، نوجوانوں کے منہ پر یہ باتیں آ گئیں، چھوکروں نے ضرور گیلا کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حکمت سے، جس پیار سے موقع کو سنبھالا، گلا تو ٹھیک تھا ان کا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ لوگوں نے مجھے نہ مانا اور تم نے میرا ساتھ دیا تو بالکل تم سچے ہو، اگر تم یہ کہو کہ لوگوں نے اپنے شہر میں تجھے پناہ نہ دی، ہم اپنے شہر میں تجھے لائے، تو تمہارا یہ احسان جو ٹھیک ہے۔ جب حضور یہ کہنے لگے تو لوگ جو تھے انہوں نے رونا شروع کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا نہ کہیں، احسان تو آپ کا ہے کہ ہمارے شہر میں آپ تھے، ہمارا کیا احسان ہے، ہمیں تو اللہ نے فضل فرمایا، آپ کے خادموں میں بنا دیا۔ حضور یہ کہتے رہے کہ اگر تم یہ کہو کہ تیرے پر ہمارا تو تم ٹھیک ہوگے، مگر وہ رو کر کہتے نہ حضور ایسا نہ۔ اور جب بات کمال تک پہنچی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ اونٹوں کی قطاریں لے کر اپنے گھروں کو چلے جائیں اور تم محمد رسول اللہ کو لے کر مدینہ کو چلا جاؤ؟ سارا مجمع ہوا، لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ کے رسول باقی بھی انہیں دے دیں، ہم یہ اونٹ نہیں چاہتے، ہمیں اللہ کا رسول درکار ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں مکہ میں رہوں، میں چھوڑ گیا یہ شہر، میرا تمہارا زندگی اور موت کا ساتھ ہے۔ مدینہ منورہ میں حضور کی قبر بنی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں مسجد نبی دیکھنے جاؤ، کئی ہمارے حدیث حضرات کہتے ہیں قبر پاک نہ دیکھنے جاؤ، بھائی مسجد اقصیٰ کا کوئی درجہ، کتنے لوگ جاتے ہیں مسجد اقصیٰ؟ اب مسجد کی بات نہیں، جو دل کی بات ہے ماننی چاہیے، اگر روضہ رسول وہاں نہ ہوتا تو کوئی بھی نہ جاتا۔ مسجد میں جانے کا تو نقصان ہے، مکہ معظمہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے اور مسجد نبی میں کیا 1,000 نماز کا ثواب، نمازوں کے لیے جانا تو گھاٹا ہے۔ اصل نفع جو ہے وہ یہ ہے، بھائی سچی بات ہے، بات کو چھپانا نہیں چاہیے کہ اگر رسول اللہ کے سامنے حاضری نہ ہوتی اور نبی علیہ السلام یہ بات نہ فرماتے کہ جب بھی کوئی مسلم قیامت تک یہ کہہ دیا ما من مسلم یسلم علیہ، قیامت تک بھی جب کوئی آدمی میرے اوپر سلام کہے گا الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، سن لو جو میرے سامنے، یہی نہیں تمہیں بھی میں خوشخبری دے کر جا رہا ہوں کہ جو آ کر سلام کہے گا اللہ تعالیٰ میری روح کو اطلاع دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ اب آپ سمجھیں کہ میں اور آپ ساری زندگی میں حضور کی طرف سے ایک جواب ہمیں مل جائے نا کہ اچھا بچہ تجھ پر سلام ہو تو میرا پار ہو۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو بندی عالم معارف الحدیث میں لکھتے ہیں اسی حدیث کے تحت بہر سلام مکن رنجیا از جواب آلب، اے اللہ کے رسول میں نہیں کہتا کہ میرے ہر سلام پر آپ اپنی زبان کو تکلیف دیں، بے شک نہ دیں کہ صد سلام ہے مرا بس یا کہ جواب اب تو، میرے لاکھوں سلاموں کے لیے زندگی میں ایک جواب ہی آپ دے دینا، بات بانی ہے۔ اس لیے مدینہ شریف جو جاتے ہیں لوگ مسجد کے لیے نہیں جاتے، مسجد میں اس ثواب بہت کم ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ 50,000 نماز کا سب غلط، صرف 1000 نماز کا صحیح حدیث ہے، مکہ میں لاکھ کا، مگر مکہ میں یہ دولت نہیں ملتی، رسول اللہ پر سلام کہنا اور حضور کے سلام سے مشرف ہونا یہ مکہ میں کہاں نصیب ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا ہم نے مکے میں طواف کرنے ہیں، وہ کہتے ہیں رہو تم یہاں اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے رہو، مگر میں تو بھائی محبوب کے دیار کی طرف جا رہا ہوں، مجھے تو مدینہ کھینچ رہا ہے، بخاصہ باس تو ان میں شریک ہو جا، طواف کر،
مگر میں اللہ کے رسول کی ملاقات سے بڑھ کر کسی شے کو نہیں جانتا۔ تو آپ سارے خواہ کسی گروہ سے آپ کا تعلق خوش قسمت ہے کہ آپ کا حصہ میں اللہ کے رسول کا نام آ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کچھ آپ نے ساری زندگی فرمایا، مگر ایک بات سے بڑھ کر مسلمانوں کو کبھی خوشی نہیں، جتنی اس پر عید منائی گئی نا کوئی خوشی نہیں۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا اکٹھا کیا، کون سی تیاری کی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول فرضوں کے علاوہ میرے پاس نہ زیادہ نفل نمازیں ہیں، نہ نفلی خیرات ہے، نہ کوئی اور نیکی ہے، صرف ایک میرے چیز پاس ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اس موقع پر جو بات آپ نے کہی، اس پر صحابہ کہتے ہیں کہ سب جا کر اس سے پوچھتے تھے اور خوشیاں منائی لوگوں نے۔ آپ نے فرمایا مرو ما من حبا، فکر نہ کرو، نیکیاں تھوڑی بھی ہوں گی نا، فرض پورے کیے ہوں تو باقی نفلی نیکیاں نہ بھی ہوں تو جس سے آدمی محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی اس کو جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ لوگوں نے خوشیاں منائی کہ چلو، اور اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس اعمال تھوڑے ہیں مگر میں رسول اللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرے عملوں میں کوتاہی بھی ہوئی تو اللہ ان کے ساتھ ہی مجھے ملائے گا۔ اور میں آپ بھی اسی پر بھروسہ کریں کہ اللہ اگر عملوں میں کوئی کوتاہی ہے بھی، کوئی کمی ہے تو ہماری زبانوں پر تیرے رسول کا نام ہے، دلوں میں اس کی محبت ہے، اس سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ مگر اس محبت میں جو طاقت ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ زیادہ بات چیت کا موقع نہیں، آپ کو بے خبر نہیں، سب چیزیں آپ کے لیے صرف یاد دہانی ہیں۔ اتنی محبت ہوتے ہوئے آدمی رسول اللہ کے احکام اور جو دین آپ نے دیا اس کی کوئی فکر نہ کرے۔ آپ بھی سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ محبت کے آپ بڑے دعوے کریں، جو بعد میں کہوں وہ مانے کوئی نہ۔ تاثر رسول وانتا تجھے رحبا، تم رسول کی نافرمانی کرتے ہو کہ حضور کے حکم سے مناروں پر اذانیں ہوتی ہیں، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اور پہلے آپ کا ایمان پیدا کیا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مانتے ہو نا کہ اللہ ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مانتے ہو تو پھر ان کی طرف سے آواز آئے اور نمازوں کے۔ تو جو بہن بھائی سننے کے بعد بیٹھا رہے، بعد میں کلمہ طیبہ بھی پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ ہی فیصلہ کریں کہ رسول اللہ سے محبت کوئی اس کی ہے۔ تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا الامر فی القیاس بدیع، کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ محبت کا انوکھا انداز ہے کہ محبت کری جاؤ، محبوب کی کوئی بات نہ مانو۔ لو کان حبک صادق اللہ تعالی ان المحب لمن یحب یطیع، اگر تیرا محبت کا دعویٰ سچا ہوتا ہے، وہ محبت کی باتیں تو سنی نا آپ نے، اس کے بغیر چارہ نہیں، مگر محبت کا کوئی ظہور بھی ہونا چاہیے، کوئی خوشبو آنی چاہیے کہ اگر تو اپنے دعویٰ محبت میں سچا ہوتا تو ہر شے کا نقصان گوارا کر لیتا، مگر اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کر۔ اللہ کا رسول آوازیں دیتا رہا کہ آؤ اس کام کے لیے، تم بات ہی نہ سنو۔ رمضان شریف کا زمانہ ہے، نہ روزہ نہ رکھو، مال اللہ نے دیا، زکوٰۃ کا حکم تم کو محنت سے کمایا۔ تو ایسی جو جھوٹی محبت ہے نا یہ کام نہیں آئے گی، نہ اللہ خوش ہوگا نہ رسول، یہ فراد ہے۔ محبت وہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ ساتھ الاسرا بڑا مشکل وقت ہے، صرف 30,000 فوج ہے، سفر جو ہے ہزاروں میل کا، سواریاں تھوڑی ہیں، کیسر روم سے ٹکر ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، لاؤ مال اپنے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ بوڑھا جو ہے نا ابو بکر، یہ ہر موقع پر مجھے ہرا دیتا، مگر آج مجھے موقع ملا کہ میں اس کو بالکل اپنے پیچھے چھوڑ دوں گا، اس کے پاس تھوڑا مال، میں زیادہ خیرات کروں۔ جذبہ دیکھیں رسول سے محبت کا، جب اعلان ہوا لاؤ تو ہاتھ روکے نہیں ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے۔ حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے پوچھا عمر کیا چھوڑ آئے اور کیا لائے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سارا سامان جاتا نا اس کا حساب کر کے آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس پہ بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ اقبال کہتے وہ بھی آ گیا جس پر محبت کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ محبوں کا سردار صدیق اکبر جب آئے تو حضور نے پوچھا، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا لائے اور کیا چھوڑا ہے؟ تو ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ بال بچے کا بھی خیال کرنا چاہیے،
وہ کہنے لگے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ کے رسول کوئی چیز چھوڑ کر نہیں آیا، سوئی سرائی جو تھی لے کر آ گیا۔ تو حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ میں نے مان لیا یار اس کو کوئی ہرا نہیں کر، پیسوں کی گنتی کیا کرنی، میں آدھا لایا وہ سارا لیا۔ اور اسی موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنے دینار حضور کے سامنے رکھے کہ آپ نے اپنی جھولی میں نہ لیا، اس طرح اٹھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے تو اس کے لیے یہ عمل کافی۔ تو محبت یہ کراتی تھی، محبت باتیں نہیں تھی زبان کی، دل و جان سے وہ حضور پر فدا تھے، تن من دھن سب تجھ پر واروں وار جو ہوں کونین کیا۔ اللہ کے رسول یہ مال و دولت کیا، دو جہان بھی میرے پاس ہوتے سارے قربان کر لیں۔ اب آپ بریلوی حضرات کا دیکھیں، مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیسے کہتے، وہ کہتے ہیں بات سنو اللہ کے رسول کی کیا قدر و منزلت ہے مومن کے دل میں، کہتے ہیں میں تیرے نام پر کروں جان فدا، موقع آ جائے کہ جان قربان کرو حضور کی عزت کی خاطر کر دوں، جان کیا حقیر کی، تیرے نام پر کروں جان فدا، نہ یہ جان فقط دو جہاں فدا، ایک جان کی بات دونوں جہان فدا کر دوں گا۔ اور پھر روتے ہوئے کہتے ہیں نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان، کہتے ہیں دل نہیں بھرا دو جہان کیا کر بھی، مگر کروڑوں جہان ہوتے تو صدقے کرتا۔ اللہ کے رسول کی یہ محبت تھی جو پہلے طبقے نے، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں میری آپ کی طرح گوشت پوست کے بنے ہوئے، ان کے بھی اولادیں تھیں، بیویاں تھیں، بچے، سارے شوق ان کے بھی تھے، کیوں سب کو لٹا دیا؟ محبت، حضور کی محبت میں وہ اس طرح فدا ہو گئے، پروانے بن گئے شمع کے، سب کچھ جاتا جائے، حضور ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ میدان احد ہے مدینہ شریف سے قریب ہی، 70 دفن ہے وہاں، چوٹی کے لوگ، رسول اللہ ساری زندگی بدر نہیں گئے، دیکھیں نا کتنا فرق ہے کہ بدر میں فتح ہوئی تھی، فرشتے مدد کے لیے اترے تھے، احد میں کیا ملا تھا؟ رسول اللہ کا سر مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، حضرت حمزہ جیسوں کا کلیجہ چبایا گیا، بدر نہیں کبھی گیا، جہاں فتح ہوئی تھی وہ نہیں دیکھنے، احد پر جاتے تھے، اور لوگ حیران ہوتے تھے یہاں تو شکست ہوئی تھی۔ فتح شکست کا راز بھی عجیب ہے نا محبت میں، لوگ دنیا میں جیتنا جو ہے اس کو سمجھتے فتح، حضور نے فرمایا نہیں وہ فتح نہیں، فتح تو یہ ہے جو شہادت نصیب ہوگی، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اصل کامیابی ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر کہتے تھے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور سلام ہو تم پر شہیدو، تم دنیا میں ثابت کرنا رہے اور تمہارے لیے آخرت کا انجام بہت اعلیٰ شاندار۔ تو جب لوگ زخمی پڑے تھے تو نبی علیہ السلام نے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ دیکھو اگر کسی میں زندگی کے رمق باقی ہے، کوئی سانس ہے، میرا سلام پہنچاؤ، اس سے پوچھو۔ تو لوگوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم مارا بن غزیہ جو ہے نا ان میں تھوڑا سا بھی سانس باقی ہے، آخری سے لمحے اس کے۔ اللہ کے رسول اپنے اس دیوانے کے سرانے گئے، تو ہمارا اٹھ نہیں سکتے تھے، مگر انہوں نے آخری وقت میں جو کیا کہ اپنا سر سرکایا، تھوڑا سا سر لیٹے لیٹے حضور کے مبارک قدموں پر سر رکھا، اس طرح آپ کی طرف دیکھا اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ وہاں شاعر نے کہا بڑی پیاری بات، شبلی نعمانی رحمۃ اللہ لکھا، بہت اعلیٰ شعر موقع کے مناسب، بچے ناز رفتہ باشد جہان آزمند، کہ کتنے شوق سے حضور کا وہ دیوانہ دنیا سے گیا ہوگا کہ وقت جان سپردن بسر رسید آباد، کہ جان دینے کے وقت جس کے سرانے اللہ کا رسول کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول یہی تیرا مطالبہ تھا نا کہ میرے دین کے لیے جانے دے دینا، دے رہا، سر مبارک سر قدموں پر رکھا، حضور کا دیدار کیا، دنیا چھوڑ دی۔ محبت میں اتنی طاقت ہے، اور اسی لیے حضور وہاں جاتے تھے کہ یار شہیدوں کو دیکھنا چاہیے جنہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ اب کتنے شوق سے فوت ہوئے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت جابر کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ، جابر بھی صحابی تھے، عبداللہ بھی صحابی تھے، ساتھ ایک نصیحت کی بات کی کہ حضور نے ہر شعبہ زندگی کے بارے میں ہدایتیں دی کہ مومن ایسا نہیں کہ یک رخا مسجد میں چلا گیا، اسے جتنے تعلقات نبھانے چاہیے، کسی کا وہ سسر ہے، کسی کا داماد ہے، کسی کا باپ ہے، کسی اور اس کا خاوند ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے جابر کو بلایا جس دن میدان احد میں جانا تھا، انہوں نے کہا بیٹا آج میدان جنگ میں نے جانا ہے، میں نے اپنے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے، تو میرا یقین ہے کہ آج جو پہلا ہی گروہ شہید ہوگا نا اس صف میں بھی ہوگا،
مجھے دنیا چھوڑتے ہوئے کوئی غم نہیں، میں خوشی سے اللہ سے مانگ کر دنیا سے جا رہا ہوں، مگر میں ایک ضمانت چاہتا ہوں۔ یہ بچے سن رہے ہیں۔ حضرت جابر نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ضمانت چاہتے ہیں؟ باپ سے پوچھا۔ ابا جی نے کہا بیٹا تیری 9 بہنیں ہیں اور صرف ایک بیٹا تجھے خدا نے دیا ہے، 9 ہیں بہنیں، میں جا رہا ہوں، صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ اطلاع نہ پہنچے کہ عبداللہ تیرے مرنے کے بعد تو وہ گھر ہی بدل گیا، بہنوں کو کسی نے نہیں پوچھا، باپ کے بعد تمہیں محسوس ہوا یہ گھر ہی نہیں ہوا جاپانت۔ یہ کہا جابر مجھے تسلی دے، ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ دنیا سے خوشی سے جائیں، یہ بچیاں جو ہے نا ضائع نہیں ہوں گی، میں نے آپ کی نصیحت پلے باندھی، یہ یہی دے سمجھیں گے کہ ابھی بھی ہمارا باپ زندہ ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے نکاح کر لیا، نکاح ایک بیوہ عورت سے کیا، حالانکہ باغوں کے مالک تھے، ایک ہی بچہ تھا، امیر گھرانہ تھا۔ سفر سے آ رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ جابر تو نے شادی کر لی؟ تو کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول کر لی۔ آپ نے پوچھا کہ سیب ہے یا بکر، کنواری ہے یا بیوہ؟ انہوں نے کہا نہیں بیوہ ہے، خامد اس نے ہٹائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بڑا ترس آیا، آپ نے فرمایا جابر تم نوجوان تھے، باپ کے ایک ہی بچے تھے، چلو کسی کنواری اور سے شادی کرتے، کچھ دن تم خوشی سے اپنے دن گزارتے کھیلتے۔ تو حضرت جابر نے یہی بات سنائی کہ ابا جی جب دنیا چھوڑ رہے تھے تو اللہ کے رسول یہ بات انہوں نے کہی بیٹا میں جا رہا ہوں، یہ 9 بہنیں ہیں، کہیں میرے بعد یہ محسوس نہ کریں کہ ابے کے بعد تو یہ گھر تو تبدیل ہو گیا۔ تو حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول اسی لیے میں نے اپنی قربانی جو تھی جوانی اس کو بالکل قربان کر دی، اپنے شوق ختم کر دیے، ایک عمر سیدھا عورت میں گھر میں لے آ کہ وہ ماں بن کر بچیوں کو سنبھالے۔ تو آپ ترمذی نکال کر دیکھ لیں، اللہ کے رسول نے کسی کے لیے اتنی دعا نہیں کی جتنی 26 مرتبہ اسی وقت کہا کہ اللہ جابر پر رحم کرنا۔ اس نے باپ کی نصیحت کو بہت اچھے طریقہ سے نبھایا۔ اس لیے اللہ کا رسول جو میرے بھائی ہمیں دے گیا، اگر ہم اس کا خیال کریں، محبت کے جھوٹے دعوے نہ کریں، جو آپ نے فرمایا بیٹا باپ کی وہ عزت کرے، جو اللہ کے رسول نے بتائی، اگر ہم کہتے رہے ہم قربان ہیں حضور سب سے والا بالا ہمارا نبی، مگر نبی کہتا رہے سنے کوئی بھی کیا ہے نا بھیا فرار ڈھونگ ہے، جھنڈیاں لگا رہا دوسرے تیسرے دن پھاڑ کے پھینک دو۔ رسول جو کچھ کہہ گیا ہے، قرآن بڑا ہوا، رسول اللہ کی سیرت بڑی ہوئی، اس کو پلے نہیں باندھنا۔ آپ اگر اس کو پڑھیں گے سنیں گے، ہر میدان میں آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ آپ نے کہا اگر اس پر عمل کریں تو یقین جانیں جو آخرت میں جنت وہ ہے ہی ہے، دنیا میں گھر جنت بن جائے، ہر گھر میں سکون ہو، پیار ہو، محبت ہو۔ آپ تشریف فرما تھے، ایک نوجوان آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے نا میری جو جی چاہتا ہے استعمال چیزیں میری کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، میرے مال میں سے جو چاہتا ہے خرچ کر لیتا۔ تو نبی علیہ السلام نے قاصد بھیجا کہ وہ اس کے والد کو بلا کر لاؤ۔ اب جو والد کو بلانے گئے تو والد جب آ رہا تھا تو میرے بچوں بھائیوں بہنوں وہ اپنے دل میں ایک عرب شاعر گزرا تھا انترا، اس کا دیوان میرے پاس ہے، پوری کتاب نظم، بہت دلیر تھا، بہادر تھا، شاعر تھا۔ اس کی ایک نظم تھی جو بوڑھا اپنے دماغ میں دہراتا آیا، دل میں وہ شعر پڑھتا ہے اپنی اس مصیبت کی وجہ سے کہ بچے نے میرے خلاف شکایت کر دی۔ جب وہ آیا نبی علیہ السلام کے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا بابا بات بعد میں ہوگی، جو شعر تو پڑھتا آیا نا وہ مجھے سنا۔ اللہ کے رسول کو خبر دے دی اللہ نے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یقین تو میرا پہلے بھی تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہے، مگر اب تو اس بات سے وہ یقین بہت ہی بڑھ گیا کہ کون جانتا تھا میرے دل میں کیا، یہ اللہ جانتا، تو اس نے آپ کو بتایا۔ تو اس نے پھر وہ اشعار پڑھے، میں نے جمعہ میں بھی کسی دن کہا تھا کہ موقع ملا تو وہ اشعار سناؤں گا۔ وہ شعروں میں اس انترا نے کہا تھا اپنے بیٹے نارائق کو جو جب جوان ہو گیا کمانے لگا، باپ بوڑھا ہو گیا محتاج ہو گیا، بیٹے نے وہ ساری قربانیاں بلا دی جس کے صدقے اب یہ کمانے کے لائق ہوا تھا۔ وہ بھول ہی گیا کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا سب جانوروں سے کمزور انسان کا بچہ ہوتا جو ہے اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، اپنا پہلو نہیں بدل سکتا۔ اگر ماں باپ کے دل میں اللہ نے پیار نہ رکھ لیا ہو، ایسا پیار جنون کی حد تک، کون ٹٹیاں دھوتا؟ باپ نہیں دھوتا، ماں بیچاری ٹٹی دھوتی، پیشاب ہوتا ادھر بچے کو دوسری طرف اٹھا دیتی، آپ ادھر لیٹتی،
بیمار ہو جائے سارے رات سرانے کھڑے رہتے. تو وہ یہی اپنے دل میں کہتا آیا کہ تجھے وہ سب باتیں بھول گئی کہ جب تجھے نیند نہیں آتی تھی بیماری کے سبب تو میں تیرے سرانے کھڑا رہتا تھا, تیرے لیے بھاگ دوڑ کرتا تھا. اب جب تو جوان ہو گیا, میں بوڑھا ہو گیا, تو اگر تو مجھے بات سمجھ کر میرے ساتھ احسان نہ کرتا تو یہی فرض کر رہا تھا کہ میرے پڑوس میں کوئی غریب آدمی رہتا, مجھے غریب پڑوسی سمجھ کر میرے ساتھ کوئی نیکی کرتا, تو الٹا حضور کے سامنے پیش ہو گیا. حضور نے جب سنا تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے, آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی اور آپ نے اس بچے کو گلے سے پکڑ لیا. میں انتا و مالو کا ابھی تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا, اگر آئندہ شکایت کی تو تجھے سخت سزا دوں گا. نہ کو تم کہاں سے کمانے والے بنے, تم بھول گئے. اب ایسی ہدایتیں کہ بہنوں کو نہیں بھولنا, باپ کو نہیں بھولنا. کیسی حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ بیت اللہ شریف ہے, طواف کعبہ ہو رہا ہے, ایک صحابی نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پر اٹھا رکھا, طواف کرا رہا. اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام 2 فرسخ 3.5 میل کا فرسخ یعنی 7 میل میں اس ماں کو ایک ایسے بیابان میں سے اٹھا کر لایا ہوں, اتنی گرم ریت کہ اگر کچے گوشت کی بوٹی وہاں پھینکی جائے نا تو وہ بھی بن جائے, اتنی گرم اٹھا کر لایا ہوں. اب طواف کرا رہا ہوں, آپ بتائیں کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا تو قربان جائیں اللہ کے رسول کی. آپ نے فرمایا نہ, اللہ کی قسم, تجھے جاننے کے وقت ماں نے جو ایک چیخ ماری تھی تو اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتی. جس پل صراط سے ماں گزری تھی, کتنی مائیں بچے جانتی مر گئیں, آپریشن میں ختم ہو گئی. فرمایا تو جانتا کہ تیرے جاننے کے وقت ماں کو کیا تکلیف ہوں گی. اللہ پاک قرآن میں کہتا فاضا ٹھکرا, تجھے پیٹ میں اٹھایا لئی پھری, اس معنی میں تکلیفیں اٹھائیں. تجھے جنا تو تکلیف سے اٹھ جنا, اور 2 سال تجھے اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی رہی, اب تو نالائق تانے دینے لگا. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کیا کہتے ہو تم, میں نے حق ادا کر دیا. تم نے کوئی حق ادا نہیں. اب ہمارے پڑوسی ہیں, پڑوسی تو گزارا بھائیوں کے ساتھ لوگ ظلم کر رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, جو کوئی مل جائے ہڑپ, کوئی نہیں دیتے لے اور اس کو عقل مندی سمجھے. مگر اللہ کے رسول نے ایک بار فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا, 3 بار کہا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن. لوگ ڈر گئے کہ حضور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن کون ہے, وہ مومن سی. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کون ہے تم, ایسا کمبخت کون ہے جس کے لیے آپ نے 3 بار فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائق, جس کے قریب بسنے والے لوگ پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہیں, ان کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتا, وہ مومن نہیں ہے. بالکل جھوٹا ہے, پڑھتا رہے کلمے اور جلاتا رہے ختم اور درود, جھوٹ بولتا. اگر اللہ کے رسول کو مانتا تھا ایسی جاتی کرتا کہ پڑوسیوں کو تنگ کر رہا ہے. میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے دین میں کتنی جان ہے. بعد میں بھی صحابہ کرام تو بہت خوش قسمت سے حضور کی زیارت کی, بعد میں لوگ آئے, ان میں ایک شخصیت ہے عبداللہ بن مبارک, پڑھے لکھے جو لوگ جانتے ہیں, قرآن کا مفسر, حدیث کا عالم, فقہ کا عالم. زندگی ایسی گزاری کہ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی, 1 سال گزار سکے ہم. اب کیا 4 بڑے کہ چاروں تجارت کے لیے نکلتے, سفر کرتے تھے, رزق حلال کماتے تھے, اللہ کی طرف سے فضل تلاش کرتے, اور 3 مہینے گھر پر بیٹھ جاتے تھے, دین کا علم سکھاتے تھے. طالب علم دور نزدیک سے آتے تھے, ان کو اپنی طرف سے خرچ دیتے تھے, دین پڑھاتے تھے. رزق حلال کی تلاش, تعلیم دین. 3 مہینے جہاد کے لیے چلے جاتے تھے, جہاں مسلمان لشکر کفار سے جنگ آزما ہوتے تھے, یہ بھی تلوار لے کر اور جا کر جہاد کرتے. اور 3 مہینے جو تھے حج عمرہ کے, 4 نیکیاں سمیٹ رکھی, اسی طرح کی زندگی گزاری. تو عبداللہ کے پڑوس میں مسلمان نہیں تھا, بھائی نہیں تھا, غیر مسلم آباد. وہ غریب ہو گیا, حالت خراب ہو گئی. اس نے گاہکوں کو کہا یار میرا مکان خرید لو. گاہک جو آئے انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کتنے کا. اس نے کہا 2000. کہنے لگے جس سے جی چاہے انصاف کرا لو, 1000 کا. اب اس نے کہا بالکل میں مانتا ہوں یہ 1000 کے. اب میں بات کر رہا ہوں کہ کیا نام کس کا لیتے ہیں, دنیا کے سامنے جھنڈے کس کے اٹھائے پھرتے ہیں, اور کام کیا. کفار کہیں نا تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, محمد تو شیشے میں دیکھو کافر بھی شرم سے آ رہے ہیں تو تم حرکتیں کر رہے. تو کافر نے کہا کہ میں مانتا ہوں یار 1000 کا, مگر جیسا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کافر کا تبصرہ کہ عبداللہ کے پاس سے جا رہے ہیں ایسا ساتھی نہیں ملے گا.
ایک آدمی کہاں نصیب ہوگا، میں اس پڑوس کا لے رہا۔ تو حضرت عبداللہ کو بھی یہ خبر ملی کہ میرا پڑوسی کافر تو بیچارہ غریب ہو گیا، مکان بیچنے لگا۔ آپ گئے، اس کو 2000 درم دیا نقد، اور ساتھ معذرت کی کہ یار تیری خبر نہ لے سکا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تو مکان بیچنے لگا، ہر مہینے 2000 تجھے مل جایا کرے گا، مکان نہیں بیچنا۔ اگر تو غربت کی وجہ سے مکان بیچ کر تو میں ان سارے عملوں کے ساتھ جب اپنے رسول کے سامنے پیش ہوں گا، حضور فرمائیں گے کہ یار آدم علیہ السلام کی اولاد سے ایک آدمی غریبی کی وجہ سے اپنا سر چھپانے کا بیچ گیا اور تو دولت مند ہوتے اس کی خبر نہ لے سکا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ پریشان خیالی جنون میں میری اللہ کے رسول کی محبت سے نکل گئی۔ اللہ قبول فرمائے، مجھے آپ سب کو اللہ توفیق دے، ایسے موقع ملتے رہیں۔ میرا دعویٰ یہی ہے کہ لوگوں، ایک امت ہے نا، نہ ہم سے ہیں، نہ دیوبندی بزرگ سے ہیں، نہ کسی، ہم ایک نسبت ماذ حکم نسبت تو ملتے۔ پوچھے تم کیا ہے کہ دوسرے کے لگتے ہو؟ بھائی دیوبندی بریلوی جھگڑے جو ہیں ایسے تو ہم پھٹ جائیں گے۔ جب یہ نسبت آئے گی وہ بھی کہے گا محمد رسول اللہ میرے رسول، دوسرا بھی کہے گا ماذ حکم نسبت وہ ملتے، رسول کے رشتے سے ہم سارے ایک ہیں۔ اس لیے بزرگوں کو نیچے رکھو، جیسے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے مرشد ہیں، عالم ہیں، کہتے ہیں ان کو شیخ الاکبر ہیں کہ میرے جو پیر تھے نا شیخ ابو مدین مغربی، شہر کا عالم ان سے نفرت کرتا تھا، اختلاف ہوتے تو میں ناراض تھا، میں اس عالم سے نہیں اچھی طرح پیش آتا تھا کہ میرے مرشد تو اچھا نہیں سمجھ۔ تو خود فرماتے ہیں یہ آخری نقطہ دل پر لکھنے کا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ خواب میں مجھے زیارت ہوئی رسالت مآب علیہ السلام کی، حضور نظر آئے اور اتنے غیظ میں آپ کو دیکھا، اتنے ناراض، اور کہا شیخ اور محی الدین تو فلاں عالم سے ناراض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، کیوں؟ وہ میرے مرشد کو اچھا نہیں سمجھا۔ فرمایا سارا پڑھ پڑھا کے کم وقت تو نے سمجھا میرے ساتھ محبت کرتا ہی نہیں، میرا امتی ہے، میرا تو نے خیال چھوڑ دیا، اپنے مرشد کا رونا شروع کر دیا۔ تیرے مرشد کو ماننا کب سے دین بنا؟ تجھے وہ اچھا لگتا مانتا، پھر امت میری وجہ سے مسلم ہے، اس لیے صبح ہی جا کر اس کے ساتھ معافی مانگ کر صلح کر، ورنہ یاد رکھ میں نے تجھے خواب میں تنبیہ کیا کہ میرے امتی کہلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ کا خیال بھول جاتے ہو کہ اللہ کے نبی کو ماننے والے اپنے جھگڑے کہ فلاں بزرگ کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا، سارا فساد اس لیے۔ اگر یہ سارے آ جائیں کہ نقطہ اتحاد کیا، جہاں ایک ہوتے ہیں وہ کیا، نہ ابو حنیفہ نہ مالک نہ شافعی، وہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ ان سب پر رحم کرے، مگر وہ خادم ہے دین کی۔ دین کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جب تک کوئی شخص کم بخت یہ نہیں نہ کہتا کہ میں اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا، اس کو کوئی شخص اسلام سے نہیں نکال سکتا۔ بالکل یہ فتوے جو نا آگ میں ڈھونک دے گا اللہ کہ سب بے ایمان ہو، تم کلمہ کو کافر کہتے ہو، رسول اللہ کو نہیں مانتا، کسی بزرگ کو نہیں مانتا، کہاں اس بزرگ کو مانا دین بنا؟ اللہ کے رسول کے انکار سے کافر ہوگا۔ جب اس نے کہہ دیا نا میں نہیں اب حضور کو نبی مانتا، نکل جائے گا اسلام۔ جب یہ سرحد پار نہیں کرتا، اس کو غرض کہو، اس کی باتیں رد کرو، بالکل اس کو حصار حاصل ہے، اس قلعے میں پناہ لی ہوئی اس نے، جس سے جب تک کوئی باہر نہ نکلے اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ باتیں میری اپنے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے یاد دہانی نصیحت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو قیامت کے دن رسالت مآب علیہ السلام کے پاس حوض کوثر پر اکٹھا کرے، آپ کے ہاتھ سے ہمیں جام نصیب ہو جس کو پینے کے بعد پھر کوئی شخص پیاسا نہیں ہوگا، اور جنت میں حضور کے خدام اور آپ کے پاس بیٹھنے والوں سے اللہ بنا دے۔ یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، اللہ اس کو پوری کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ خوش رکھے۔ آپ لوگوں نے تحفظ سے میری باتیں سنی، کسی دوست کے ذہن میں کوئی ہے بات تو بھی پوچھ لے۔ محبت کی باتیں پھیلاؤ، اللہ کے رسول کی امت کو اکٹھا کرو، کفار کے مقابلہ میں ایک بنو، ورنہ دنیا ہمیں تباہ کرنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے، آپس میں جھگڑے نہ کرو۔ کون سا اشعار؟ ہاں وہ نعت تو مشہور ہے، سارے لوگ سنتے ہیں، سب کو علم ہے۔ اصل میں شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ بردہ تھا نا، اس کو انہوں نے اردو زبان میں پنجابی اپنی پہاڑی زبان میں کر دیا، تو بالکل ٹھیک بات۔
اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں جندری اداس گھنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے نینا نے لائیاں ہیں جب مدینہ کی یاد آتی ہے رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے پھر یہی ہوتا ہے کہ آنسو بہتے ہیں دل جو ہے تڑپتا ہے اور یہی چاہتا ہے کہ اگر پر ہوتے توڑ کر مدینہ سے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ جب دن آتے ہیں حج کے اور زیارت کے کوئی شخص مدینہ شریف کو جاتا ہے تو جو سچا کلمہ گو اس کا حال تو یہی ہوتا ہے نا، مدینہ کا مسافر جب کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ اپنی قسمت پر آدمی افسوس کرتا ہے کہ یہ تو خوش چلا گیا حضور کے سامنے کھڑا اور یقین جانے جب جانے وہاں آپ کا ممبر نظر آئے وہ تنا نظر آئے تو کر دیا گیا میں آپ کو انسان ہے گوشت پوس کے وہ تو کھجور کا تنا تھا کوئی جان نہیں ٹونڈ تھا اللہ کے رسول علیہ السلام اس پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے تھے پہلے تو ایک عورت نے کہا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں تو ممبر 3 سیڑھیوں کا بنایا گیا حضور اس پر چلے گئے جب حضور اس کے پاس سے گزرے کھجور کے تنے بے جان تنا خشک اور ممبر کی طرف جانے لگے تو کھجور کا تنا صحیح بخاری دوسری حدیث کی کتابوں میں دیکھے اتنی اونچی آواز سے رویا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ساری مسجد نے چیخیں سنی حضور پھر ممبر سے اترے جا کر اس کو اپنے سینے سے لگایا اس پر ہاتھ رکھا وہ سسکیاں برتا برتا چپ ہوا حضور نے لوگوں سے کہا تم نے سنا کہ میں جب اس کو چھوڑ کر ممبر کی طرف چلا گیا تو یہ تنا میری جدائی برداشت نہیں کر سکا اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ جب یہ حدیث سناتے تھے روتے تھے اور کہتے تھے کلمہ گو کھجور کا ایک تنا حضور کے فراق میں روئے تم کلمہ گو ہو کر نہ رو تمہیں نہ کبھی احساس آیا کہ مدینہ جاتے ہمیں بھی یار حضور کی زیارت ہوتی ہے اگر وہ زمانہ نہیں نصیب ہوا تو میرے دوست ہی ہیں صوفی احمد علی پنجابی زبان میں انہوں نے نظم لکھی بڑی پیاری لکھی وہ کہتا ہے اگر ہمیں نظر نہیں آتے حضور تو ہم یہی کہتے رہتے ہیں جے کرے اپنی آمنا ساجنا ہوئے مکھ خواب دے وچ وکھا دے کتنے ہم میں اس طرف ہیں کہ خواب میں زیارت ہو جائے اور کتنے بیان کرتے ہیں حضور مولا ہمیں حضور کی زیارت میں کہتا ہوں بڑے یار خوش قسمت ہو چلو ظاہری دنیا میں نہیں آپ نے خواب میں تیرا انور دیکھ لیا جے تم اپنی آمنا ساجنا ہوئے مکھ خواب دے وچ وکھا دیں میرے جین دا آسرا روے کوئی لاڑا کوئی تے سجنا لا دے کوئی تو تسلی دیں آپ کہ کبھی زیارت ہو جائے گی چلو اور اگر یہاں نہیں تو یہ دعا ضرور کرتے نا کہ اللہ قیامت کے دن مجھے معاف کرتا نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنے نبی کا ساتھ دینا یہ تہجد کے وقت حضرت ابن مسعود نماز پڑھ رہے تھے تہجد اور آخر میں انہوں نے دعا کی حضور نے حضرت ابو بکر عمر سے کہا کہ اس شخص کو جا کر بشارت دے دو کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے وہ دوڑے اور حضرت ابو بکر عمر جب پہنچے تو حضرت ابن مسعود نے کہا میں نے سن لیا قریبی دعا یہی 3 دعائیں تھی اس میں اللہم انی اسألک ایمان اللہ یرتد اے اللہ میرا سوال ہے کہ ایسا ایمان دے جو چھن نہ جائے مرتے دم تک مومن رہوں نعیم اللہ ینفد اور ایسی نعمتیں اس دنیا اور آخرت میں دے جو ختم نہ ہو مرافقت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جنت میں اپنے نبی کا ساتھ دینا حضور نے کہا مل گیا ساتھ اس نے دعا کی نصیب ہو گیا آپ بھی یہ دعائیں کریں مگر اس کے لیے کلمہ گو سے پیار کریں آپ چھوڑیں کہ یہاں لکھا بریلوی یا جو مسجد ہے وہ اللہ کے رسول کے ماننے والوں کی قبلہ رخ پڑھ رہے ہیں قرآن تلاوت کر رہے ہیں کوئی گرنتھ نہیں پڑھ رہے یہ فتنہ چھوڑیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں اس کے کھلے دل سے جا کر نماز پڑھا بالکل جھوٹ بولتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں کیوں ہندو سکھ ہیں قرآن مجید نہیں پڑھتے صحابہ کرام کے آخر زمانے میں سارے گروہ نکلا ہے ایک صحابی کا بھی نہیں ملے گا کہ اس نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا آپ بھی نمازیں پڑھیں پیار کریں محبت کریں انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا دعا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمشرکین اللهم استعملنا بسنة نبیک وتوفنا على ملته واعذنا من مضلات الفتن اللهم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين
وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ خوش رکھے اللہ تعالیٰ میرے سب بہنوں بھائی، برکت دے، دنیا اور آخرت سنوار دے۔ یہ کون سا سوال؟ بسم اللہ۔ یہ تقریر سے ہٹ کر ایک سوال ہے، اچھا یہ بھی، عید کی نماز کھلے آسمان کے نیچے یا مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھی تو ہر جگہ جا سکتی ہے، مگر سنت جو ہے نا رسول اللہ کی پکی ہمیشہ 10 سال کی، وہ کھلے میدان میں جا کر پڑھنا۔ آپ نے مسجد نبی سے اچھی کون سی مسجد ہے اس میں بھی نہیں پڑھی، باہر کھلے میدان میں عیدگاہ میں جا کر پڑھتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی ملے ایسا پلاٹ وغیرہ یا گراؤنڈ تو نماز مسجد سے باہر پڑھیں گے، عید کی نماز ہے نا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ باہر نکلو، عورتوں تک کو کا لے کر جاؤ، پردے کے ساتھ جائیں، علیحدہ نماز پڑھیں، مگر اس کے لیے بہت حکم دیا کہ کھلا ہونا چاہیے مقام۔ یہ تمام احباب سے گزارش ہے